اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو جمع کیا، بالکل حالات بدل گئے. نکلے تھے، ارادہ تھا قافلے سے مقابلے کا، سامنا کا، لیکن اب یہ معلوم ہو گیا کہ قافلے سے نہیں بلکہ ایک لشکر جرار سے مقابلہ ہے. تمام لوگ جو آپ کے ساتھ تھے سب کو اعتماد میں لینا انتہائی ضروری تھا. یہ پہلی چیز. اگر قائد کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو اپنے جتنے ماتحتین ہیں ان کے ذہنی اعتبار سے ان کو تیار کر کے اور ان کے تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر کے قدم اٹھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا. قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تمام لوگوں کو آپ نے جمع کیا اور صورتحال سامنے رکھی کہ خبر یہ ہے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ قافلہ نہیں بلکہ لشکر سے مقابلہ ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جن کی ذہانت، جن کی فقاہت، جن کی بہادری بے مثال تھی صحابہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تمہارے معلومات میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے مختلف نام لیے. آپ نے کہا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب آپ ایک مقام پر تھے تو آپ کا پہرا دینے کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. ہجرت کے رات جب تلواریں لے کر آپ کے دہلیز پر 50 مشرکین مکہ بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی کے ساتھ جانے والی ذات اقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. سب سے بہادر تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، لمبی تقریر کی کہ اللہ کے نبی آپ کو جو قدم اٹھانا ہے بلا جھجک اٹھائیے. ہم نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت جان و مال تمام قسم کی چیزوں کی قربانی کے ساتھ کیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون. موسیٰ اور اس کا رب جا کر کے لڑے، ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا. میں یہاں پر صرف ایک جملے کے طور پر اکثر کہا کرتا ہوں، اس لیے یہاں پر کہوں، بنی اسرائیل کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ جائیں گے. ہمارے اور ان کے معاملات میں بڑی مماثلت ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 20% تھی اور بگڑی ہوئی. ہم بھی 20% اور بگڑے ہوئے. کتنے بگڑے ہوئے؟ گائے بنائی اس کی پوجا کرنے لگے. ہمارے یہاں بھی اعلان کر دیجئے کہ فلاں علاقے کا کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا ہے، فلاں علاقے کا وہاں شفا ہے، ساری قوم بکتٹ بھاگے گی. عقیدے نام کی کوئی چیز نہیں ذرا سا. اور بدعقیدگی کا جہاں تک معاملہ ہمارے یہاں عقیدے پر جتنی محنت کرنے والا ہے توحید پر مسلمانوں میں زندگی کا کوئی شعبہ آپ نہیں بتا سکتے جہاں عقیدے کی خرابی اور خامی نظر نہیں آئے گی مسلمانوں میں. غزوہ بدر کے اسباق میں سے ایک بنیادی سبق اللہ پر توکل اور عقیدہ توحید ہے. میں انشاءاللہ اس کو اس کے مقام پر بیان کروں گا. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.